قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتاب الحمید و فرقان العظیم فاستعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتاب الحمید قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام، درود و عظمت، درود و رحمت ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو من من ہم تک پہنچایا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک عظیم اور اہم موضوع پر، یعنی توحید پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 1/3 قرآن صرف توحید کا درس دیتا ہے۔ جو بھی پارہ ہم تلاوت کریں گے اس میں توحید ہے، جو بھی سورہ ہم تلاوت کریں گے اس میں توحید ہے، اور جس رکوع میں دیکھو اس میں اشارتاً کنایتاً توحید کا ذکر ہے اور شرک کا رد ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر 13 سال صرف لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مکی زندگی کے 13 سال، اور اس سے اس کا اہم ہونا معلوم ہوتا ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں 13 سال صرف توحید پر، تو یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، پہلا رکن ہے۔ جب اسلام کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس نے جب یہ الفاظ، یہ کلمہ دوہرا لیا تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر، اسلام کے قلعے کے اندر آ گیا۔ یہ اسلامی قلعے کی دیوار ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید۔ تو پچھلے خطبے میں ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا مکالمہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہی دعوت دے رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں گواہی دو کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی معبود ہے کائنات کے اندر، وہ ہے اللہ رب العالمین۔
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہماری بگڑیوں کو بنانے والا، ہمیں رزق عطا کرنے والا، ہمیں کھلانے پلانے والا، ہماری سانسوں کا مالک، ہماری زندگی اور حیات کا مالک، ہماری اولاد اور ہماری پراپرٹی کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا، قوم نے لٹر مستی کی، کہلت برتی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تھوڑا سا ان کو سے ناراض ہو کر خود ہی قوم سے چل پڑے اور قوم سے یہ کہا کہ اب آپ پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ابھی اپنی قوم سے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو یہ سنا دیا کہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، تو اس لیے اب آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے۔ جب قوم سے نکلے تو عذاب کے آثار جو تھے وہ نمودار ہونے لگے، لیکن جیسے ہی عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو یہ توبہ کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، تو اللہ رب العالمین نے عذاب کو دور کیا، عذاب کو ہٹا دیا، کیونکہ ابھی عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھ گئے اور اس کشتی کے اندر وہ ڈگمگانے لگی۔ کسی آدمی نے کہا کہ اللہ کے اپنے مالک سے پوچھے بغیر کوئی غلام اس جہاز میں سفر کر رہا ہے، اگر وہ اس کے اندر رہا تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جانے والا وہ اس کشتی میں سوار ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کشتی غرق ہو جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ میں نے اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر میں نکلا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نکلنے والوں میں سے میں ہوں۔ تو اس نے چھلانگ لگا دی سمندر کے اندر، کشتی بچ گئی۔ لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آگے سے مچھلی جو ہے منہ کھولے ہوئے تھی، حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ جس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ تھوڑی چھوٹی تھی، پھر اس سے بڑی مچھلی آئی، وہ اس مچھلی کو بھی نگل گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پانی کے اندر ہے۔ کتنے اندھیرے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اگر یہ بھی مانا جائے کہ دوسری مچھلی نے اس مچھلی کو کھا لیا، پھر 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی جان کو، ان کی روح کو محفوظ رکھا، ان کی جان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں آواز لگاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ آواز لگائی، اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا، وہ کنارے پر چلی گئی اور اس کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں مفسرین کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے ان کا جسم جو ہے بہت ہی نازک بن گیا تھا، کیونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو اس کے بعد قوم جو ہے جب عذاب ٹل گیا، جب عذاب دور ہو گیا، تو اب یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی۔ توحید کا بہت اونچا مقام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے توحید دی، انہوں نے نہیں مانا۔ جب عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کر لی۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی برکت سے ان کو نجات دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ان کے مخاطب یہود بھی تھے، یہودوں
کو بتا رہے ہیں، جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں آپ گواہی دو کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق، جس سے گڑ گڑا کر مانگا جائے، جو آپ کی عرضیوں پر دستخط کرنے والا، جو آپ کو کھلانے پلانے والا، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تو قوم نے آگے سے کیا کیا؟ بولا کہ اس کو سولی دے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا حکم سنایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمان پر۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے لیے زمین پر ان کا نزول ہوگا۔ اور یہاں تک لکھا ہوا کہ جب وہ آئیں گے، حضرت امام مہدی موجود ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، غالباً عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیے، تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، یہ امامت آپ کا حق ہے، میں نبی تھا، میں نبی ہو چکا ہوں، میری نبوت ہو چکی ہے، اپنے زمانے اپنی قوم میں میری نبوت ہو چکی ہے، اب نبوت جو ہے قیامت قائم ہونے تک صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں نبوت کا خاتم ہوں، آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں، یہ امت بھی آخری، یہ کتاب بھی آخری، اور یہ رسول یہ بھی آخری، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بار دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو جس قوم کو اللہ رب العالمین نے ایسا پیغمبر اور ایسا نبی اور ایسا رسول عطا کیا ہو، جس کو دوسری قوم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول العظم پیغمبر اور رسول یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے، اور آج دیکھو نوجوان عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں، پیسے کی لالچ میں، کس لالچ میں جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو جس قوم کا پیغمبر نبی اور رسول یہ دعا کرے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا، اور لوگ اسی کی طرف چلے جائیں، اس قوم کی پیروی کرنے لگے، اس قوم کی تقلید کرنے لگے، اس قوم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، یہ قوم اس امت کے لیے بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ کچھ مفسرین اس میں یہ بھی اہل اسرائیلیات میں سے ایک روایت آتی ہے کہ انہی میں سے جو یہ مخالف تھے، دشمن تھے، انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی شکل بنا دی، ان کی شکل میں بنا دیا۔ وہ بولتا رہا میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، لیکن انہوں نے پھانسی دے دی۔ لیکن انہوں نے کیا سمجھا؟ شبہ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے سمجھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی۔ آج تک عیسائی اس چیز کو مناتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ اللہ رب العالمین بچائے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا، اور کس کی برکت سے؟ توحید کی برکت سے۔ توحید بہت ہی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے کائنات کے لوگوں، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، روزی میں نے عطا کی، خوبصورت بیوی میں نے عطا کی، مال میں نے عطا کی، جائیداد میں نے عطا کی۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، اب قبر کے سامنے کھڑا ہے، قبر سے فریادیں کر رہا ہے، اس اللہ سے میرا کام نہیں چلا، اے قبر میں رہنے والے تو میری حاجت روائی کر دے۔ کس ولی نے یہ دعوت دی؟ کسی ولی کی یہ دعوت نہیں،
یہ شیطان نے ان کو ورگلایا ہے، دھوکے میں ڈال دیا، شبہ میں ڈال دیا. کسی ولی نے یہ تعلیم نہیں دی. اور جو آدمی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ جب میں مر جاؤں کوئی ایسا آدمی ہو اور اپنی ماننے والوں کو یہ کہے میرے مرنے کے بعد میری قبر کے پر آ کر مانگنا، مجھ سے فریادیں کرنا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ اولیاء رحمان نہیں. کیونکہ دنیا میں جو ولی کہتے ہیں دوست کو، اولیاء الرحمان و اولیاء شیطان، شیطان کے بھی دوست ہیں اور اللہ رحمان کے بھی دوست ہیں. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا متبع ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، کتاب و سنت کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اس کی پہچان یہ ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، اس کو ولی مانا جائے نہیں، بلکہ وہ ولی یہ شیطان کا دوست ہے، وہ اللہ رحمان کا دوست نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں گواہی دو کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ معبود ہے، معبود برحق صرف ایک اللہ. تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قوم نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، قوم نے دھوکہ دینا شروع کر دیا، قوم نے ایک جگہ ایک ایسا رویہ اختیار کر دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف تھا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. لیکن اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس قوم کو حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں گواہی دو کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مانگنے کے لائق نہیں، کسی سے مانگا نہیں جائے. اب کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی تو شرک ہے، میں حاجی صاحب سے 500 روپے مانگتا ہوں، یہ شرک ہے. بھائی یہ سبب تو موجود ہے نا، یہ شرک نہیں ہے. یہ مدد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرضہ لیا ہے، ان سے مدد لی ہے، اور اس کے بعد قرضہ لیا ہے یہودیوں سے اور وہ واپس بھی کیا ہے. میرے بھائی یہ سبب موجود ہے، ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. سبب موجود نہ ہو، حاجی صاحب سری نگر میں ہیں، میں یہاں پر ہاتھ اٹھا کر یہ مانگنا شروع کر، حاجی صاحب مجھے دے دو، مجھے دے دو، 500 روپے دے دو، یہ شرک ہے. اس چیز کی تردید کی گئی ہے. حاجی صاحب میرے سامنے موجود ہے، حاجی صاحب 500 روپے دے دو، یہ دے دیں گے مجھے، یہ تو سبب موجود ہے. تو یہ شرک نہیں ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی. لیکن قوم کس میں ملوث تھی؟ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہشات اپنی پوری کرتی تھی. ایسی گری ہوئی قوم تھی، اور جس کو لواطت کہا جاتا ہے. اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں نظر ڈالو گے، مغرب کے جتنے بھی کنٹری ہیں وہ لواطت قوم لوط کا عمل کر رہے ہیں، وہ اس عمل میں ملوث ہیں. وہاں پر ایک قانون بنایا گیا ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے گا اور لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گی. یہ وہاں پر قانون بنا ہے. اور اگر دو لڑکیاں آپس میں نکاح کر لیتی ہیں، وہاں پر کوئی ان کو روک نہیں سکتا. مغرب کے اندر دو لڑکے آپس میں نکاح کر لیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو یہ قوم جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ بدکاری، ایسی بدکاری میں ملوث تھی جو فطرت کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے فطرتی قانون جو بنایا، لڑکا اور لڑکی کا نکاح کرتے ہیں نسل آگے چلتی ہے. لیکن اگر لڑکی اور لڑکی کا نکاح کریں گے نسل آگے نہیں چلے گی. لڑکے اور لڑکے کا نکاح ہو جائے گا نسل آگے نہیں چلے گی. انسانیت کا تحفظ نہیں ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا انسانیت دنیا سے نیست نابود ہو جائے گی. کیونکہ نسل کیسے چلے گی؟ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا وہ فطرت کے عین مطابق، جو کتاب نازل کی وہ فطرت کے عین مطابق، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث کے اندر جو بھی حکم بیان کیا وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا گیا، اے لوط علیہ السلام آپ صبح سویرے نکل جانا، قوم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اپنی گھر والی کو بھی نہیں ساتھ لینا کیونکہ یہ انہی میں سے ہے، اسی قوم میں سے ہے۔ اب یہاں پر کچھ یہود یا نصارہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے پیغمبر علیہ السلام، اس کی بیوی شرک کر سکتی ہے، ہر ایک چیز وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ بیڈ کریکٹر نہیں ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اعلیٰ کردار کی مالک تھی، اس کا کریکٹر خراب نہیں تھا، اس میں ایک ہی عیب تھا کہ وہ شرک کرتی تھی، وہ قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ قوم کے ساتھ تھی، جس دین پر ان کی قوم تھی اس دین پر وہ اس کی بیوی بھی تھی۔ اے لوط علیہ السلام آپ نکلو، عذاب آنے والا ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لینا۔ بیوی بھی وہیں رہی، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ گیا، نیست نابود کر دیا قوم کو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک مددگار دے، ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، کیونکہ میری زبان تھوڑی تیز نہیں چلتی، میں خطابت تیز نہیں کر سکتا ہوں، میری زبان کے اندر لکنت ہے، اس کے لیے مجھے مددگار کے لیے حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹا بھائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹا بھائی ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑا بھائی ہے۔ آج تک کسی چھوٹے بھائی کو ایسا دیکھا ہے کہ بڑے بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہو، اتنی بڑی چیز اس کے لیے مانگتا ہو؟ اپنے بھائی کے لیے بولا کہ اس اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، کتنے فرعون آئے، ایک زمانے میں دبدبہ تھا فرعون کا، کسی وقت نمرود کا دبدبہ تھا، یہ تمام دنیا سے مٹ گئے، لیکن اللہ رب العالمین حق ہیں، وہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے، اور وہ تمام کائنات کو ختم کر دیں گے، ان سے کوئی سوال کرنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دے کر ان کو ختم کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں آپ دو گواہی دو، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر کائنات میں آئے ان کی یہی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جتنے بھی اولیاء کائنات کے اندر آئے، اللہ کے دوست کائنات کے اندر